بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت والی، لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی بے مثال زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔ آج آپ کی خدمت میں سجدہ سہو کے مکمل کورس کی پہلی کلاس پیش کی جا رہی ہے۔ ہم ہر کلاس میں ایک علت، وجہ، سبب یا مقام بیان کریں گے جہاں پر نماز میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچوں نے اس تعلیم کو حاصل کرنا ہے اور ہم نے یہ اثاثہ اپنے بچوں تک پہنچانا ہے۔ تو آئیے آج کی کلاس میں اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سجدہ سہو اس سجدے کو کہتے ہیں جو تلافی کا سجدہ ہوتا ہے، جس سجدے کی وجہ سے نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرما دیتی ہے، اور ہم سب جو ہیں ان سے واقف ہوں، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم سب مسلمان اور نمازی ہیں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی وجہ جس کی بنا پہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے کہ نماز میں جب واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے، تو واجبات بہت سارے ہیں، ان میں سے ہر ایک واجب ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اور ہر واجب کے بعد جو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں بیان کی جائیں گی۔ آج جو ہم واجب زیر بحث لا رہے ہیں وہ ہے قعدہ اولیٰ بیٹھنا۔ دیکھیں، فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو یا نفل ہو، سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ ہو، کوئی بھی نماز ہو، 3 رکعت والی ہو یا 4 والی ہو، تو ان تمام نمازوں میں جب ہم کسی نماز میں پہلا قعدہ بیٹھتے ہیں، 4 رکعت والی میں 2 رکعت کے بعد جو قعدہ بیٹھتے ہیں، اور 3 رکعت والی نماز جیسا کہ مغرب کی نماز ہے یا پھر ہمارے وتر ہے، ان کے 2 رکعت کے بعد جس وقت ہم بیٹھتے ہیں، 1 رکعت اس کی باقی رہ جاتی ہے، تو اس قعدے کو کہتے ہیں قعدہ اولیٰ۔ اگر ہم قعدہ اولیٰ بھول جائیں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے دوسری رکعت کا سجدہ کیا ہے، ایک اور دوسرا، اور اس کے بعد اس نے بیٹھنا تھا اور وہ بیٹھا نہیں، بھولے سے کھڑا ہو گیا ہے۔ اب وہ سیدھا جس وقت کھڑا ہو گیا ہے، اس نے اب فاتحہ شریف بھی شروع کر دی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب اسے یاد آیا ہے کہ میں نے تو تشہد نہیں پڑھی، میں تو قعدہ اولیٰ میں بیٹھا ہی نہیں ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں نماز توڑ دوں؟ تو اسے ہرگز نماز بالکل نہیں توڑنی چاہیے، اسے اپنی نماز مکمل کرنی چاہیے۔ اسے جتنی بھی رکعات پڑھنی ہے وہ پڑھ کے آخری قعدہ میں جس وقت وہ بیٹھے گا، مثلا 3 رکعت پڑھنی ہے تو 3 مکمل کرے گا، 4 رکعت پڑھنی ہے تو 4 پوری کرے گا، اور پھر جس وقت آخری قعدہ میں بیٹھے گا تو تشہد پڑھ کے دائیں طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرے گا، اور پھر دوبارہ تشہد پڑھ کے، درود پڑھ کے، اور پھر دعا پڑھ کے وہ دونوں طرف سلام پھیر دے گا، تو یوں اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اور نماز کے اندر جو غلطی ہوئی تھی اس سے، کہ جو واجب رہ گیا تھا، اس واجب کی غلطی جو تھی تلافی بھی اس کی ہو جائے گی، اور نماز بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ آخر میں ایک بات ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں ان سب کا کسی نہ کسی خوبصورت ادا کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، بڑی خوبصورت ہستیوں کے ساتھ ان کی نسبت ہوتی ہے۔ ہماری جو نماز ہے، ہماری نماز کا تعلق ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے۔ تو جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے دوران اگر ہماری ادائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے ملیں گی تو رب ہماری نماز کو جلدی قبول فرمائے گا، ضرور قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور نماز کے اندر سجدہ سہو کا دوسرا مقام یا دوسرا سبب یا دوسری وجہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔
سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔